علی بھائی ایڈمن چیف اور ایڈمن چیف کی والدہ بھی سلامت کر رہی ہیں، گور شاہی مرحبا۔ صدف اللہ راضی ہو، گور شاہی مرحبا، خوش کی تم ہیں۔ ہاں جی، ایڈمن چیف صوفیہ سید جی صاحب، علی بھائی جی، علی بھائی صوفیہ سید ایڈمن چیف ٹیچر ہے، حسان آپ کے بچے اور آپ ہی سب کے لیے وعلیکم السلام، گور شاہی مرحبا، وعلیکم السلام علی بھائی، جگ جگ جیو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ کبھی بھی ایسا ہوا نہیں آج تک، کبھی بھی ہوا نہیں ایسا۔ دو کنٹریبیوشن ہے، 9 محرم ہو، 6 ہو، 13 رجب ہو، ہاں جی، جو بھی عید میلاد جو بھی ہو، سب سے جو ہینڈسم کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ صوفیہ سید کی طرف سے ہوتی ہے اور اینی کی طرف سے ہوتی ہے انگلینڈ سے، سب سے ہینڈسم۔ آج بھی یہی کیا صوفیہ سید یا علی بھائی، ایک ہی بات ہے، سب سے ہینڈسم، جسے دیکھ کے حوصلہ آ جاتا ہے۔ سارے سرکار کے کام ہے نا، سرکار کی عطا ہے نا علی بھائی، اور خاص طور پہ صوفیہ سید کا، صوفیہ سید سے ہے نا علی بھائی، بھائی صوفیہ سید ہے نا لانے والی سب کو، تو پہلے کریڈٹ صوفیہ سید کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایڈمن چیف ٹیزر آئی صوفیہ سید صاحبہ کو، اور اس کے بعد علی بھائی آپ کو، آپ ہی کو، حسان آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن۔ ڈبل ہے نا، پاک سیدہ کا بھی جشن ولادت اور مولا کائنات علی پاک کا بھی جشن ہے، ایسا پتہ نہیں کیسا، بچے بھی، محلے کے بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ کل لائٹنگ شروع ہو جائے گی، کل لگ جائے گی لائٹنگ، چراغاں ہوگا، چراغاں بہت ایکسٹرا لائٹیں منگوائی، زبردست چراغاں ہوگا۔ تو علی بھائی اگین تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، خاص طور پہ صوفیہ سید کا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، کم زیادہ وہ کوئی بات نہیں ہے، جتنے بھی لوگوں نے، جنید نے، ارم نے، مریم نے، ہاں جی، صدف نے، صوفیہ نے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ چیزیں کام آ جائیں گی اگر سچے دل سچی نیت سے کیا ہے، تو یہی چیزیں کام آئیں گی جو ہم سکھاتے ہیں سب کو۔ اور مجال نہیں کسی کی، میرے کسی بھی ایڈمن ممبر کی یا کسی ذاکر کی جو ساتھ جاتے ہیں میرے، جو دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، کسی کی جرأت نہیں کہ زبان ہلا دے ہم اس مطلب، یا ہمیں یہ چاہیے، یا پاک سیدہ ہمیں یہ عطا کر دے، نہیں، پاک سیدہ صرف قبول فرما لیں آپ، میرے مولا علی پاک مشکل آپ قبول فرما لیں، بس قبول فرما لیں۔ ہم ٹوٹے پھوٹے مسلمان یا مومن محبت کے آخری درجے میں ہیں، ہم محبت کے 77 درجے ہیں، ان درجوں میں ہم سب سے آخری درجے میں ہیں، لیکن مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مالکن پاک سید سلام اللہ، ہم آپ سے محبت، آپ سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے بابا سے، آپ کے علی سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے محبت کے آخری درجے میں رہ کر محبت کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں، آپ تو خوب جانتی ہیں مالکن، کچھ بھی نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ قبول فرما دیں، کہیں کوئی خطا ہم سے ہوئی ہو اس ساری کاوش میں، ان تمام کاوشوں میں کہیں کوئی خطا ہم سے ہوئی ہو، مالکن معاف کر دیجیے، مولا پاک خلیل پاک معاف کر دیجیے، علیہ السلام بھی معاف فرما دیں گے، اللہ پاک بھی سرکار حسین کریمین غازی عباس سب معاف کر دیں گے، اگر پاک سیدہ مالکن سلام اللہ علیہ آپ معاف کر دیں گے تو سب معاف کر دیں گے، اگر کوئی ہم سے کہیں خطا ہوئی ہے، اللہ پاک خیر کر دے، اللہ پاک خیر کر دے، یا کوئی کمی رہ جائے، اتنا کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، ابھی بھی میں آگے سوچ رہا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے، ایسا ہی پکی بات۔
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جی آقا اسلام کی شفقت ہے نا، تو یہ سب کچھ ہے نا۔ سرکار کبھی بھی اسے اپنے قریب آنے دیں گے جس کے دل میں آقا اسلام کے لیے محبت نہ ہو۔ محروم کر دیا جاتا ہے راہ فقر سے وہ شخص جس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو۔ یہ فرمان ہے میرے سرکار، میرے بادشاہ سرکار سیدنا غور شاہد۔ محروم کر دیا جاتا ہے راہ فقر سے وہ شخص جس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح سب آخر اسلام کا کلمہ۔ ہماری آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، صرف اگر وقت ہے، عزت ہے، حرمت ہے، احترام ہے، وہ صرف اس بیچ کا ہے، یہ سینے پہ لگا ہوا ہے۔ سیدنا غور شاہی صرف اس بیچ کا ہے، یہ احترام، یہ عزت، یہ حرمت، یہ آؤ بھگت ہے ہماری اوقات۔ یہ پاک پنجتن کا سایہ ہے ہم پر، یہ شفقت ہے آقا اسلام کی اور کبریائی ہے اللہ پاک کی، کریمی ہے اللہ پاک کی کہ ہم گناہگاروں بدعمالوں کو، سیاہ کاروں کو اللہ پاک نے کیسا رکھا ہے، ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا، جی منافقت نہیں کرنے دیتا، غیبت نہیں کرنے دیتا، جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، سیدھی بات ہے، اچھا لگے تو خیر ہے، ورنہ تم بھی خوش اپنے گھر میں، ہم بھی خوش اپنے گھر میں، ہے جی۔ ہم نہیں کرتے اللہ جینا ہم یرون، ہم سے نہیں ہوتی ریاکاری، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، یہی بات ہے۔ جو جیسا ہے ویسا ہی بیان ہوگا۔ سید جنید میں لال لگے ہوئے ہیں، کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کیوں دل کے قریب ہے؟ صوفیہ سید میں لال لگے ہوئے ہیں، علی بھائی میں لال لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے نا ان کے سینے میں چراغاں ہیں، چراغاں خدا کی قسم چراغاں ہیں پنجتن پاک کی محبت کے نور سے جو چراغ جل رہے ہیں ان کے سینے میں، صوفیہ سید کے، علی بھائی کے، حسان کے۔ دیکھو یہ بیچاری ڈمپل شرما، ابھی بات ہوئی نا کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے نا، ہوئی نا بات ابھی۔ ڈمپل شرما یہ ساحل خان کے نام سے آتی ہے، کیا کہہ رہی ہے بیچاری؟ بے شک گرو جی ہندو ہے جی، یہ دل کسی کا نہیں ہے، اس دل پہ اختیار یا مرشد کا یا اللہ کا۔ کیسے اس کے دل میں یہ محبت کے چراغ جل رہے ہیں، ہر محفل میں آتی ہے بیچاری۔ وعلیکم السلام شرما،
डिम्पल शर्मा वालेकुम अस्सलाम। गौर शाही मरहबा, अल्लाह राजी हो तुमसे डिम्पल, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। हमारी बहुत सारी दुआएं, हर वक्त दुआएं तुम्हारे लिए। आप सैयदा अकल इस्लाम के बच्चों का साया, शहदाने करबला का साया तुम्हारे सर पर, तुम्हारे बच्चों के सर पर सलामत रहे डिम्पल शर्मा, अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह तो इतना यार, इतना अल्लाह पाक ऐसा है जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, कोई छोटा सा खिलौना मिल जाए खुश हो जाता है, जो इस महफिल में आकर बैठ जाए अल्लाह उससे भी खुश हो जाता है, अल्लाह उससे भी खुश हो जाता है। ऐसा है अल्लाह पाक, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, बहाने ढूंढता है। ये नवाज तू ही ने, तकब्बुर खत्म नहीं होते, तकब्बुर खत्म नहीं होते। कैसे कैसे समझाया है बंदे, तू एक कदम चल के मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम दौड़ के तेरी तरफ आऊंगा। ये इज्जत कहां से आ रही है? कौन दे रहा है तुम्हें ये इज्जत? अल्लाह बादशाह, जो कायनातों का, आलमों का मालिक है, जमीनों आसमान का, अर्श और फर्श का मालिक है। ये इज्जत वाली बात किसने की तुमसे? ये अल्लाह बादशाह ने की, जो कायनातों को पालता है, जिसने तुम्हें ये सारा कुछ अता किया, तो उसके बाद भी देखो उसका सलूक, उसका ज़र्फ, उसकी करीमी और किबरियाई देखो, कैसा वो गफूर है, कैसा वो रहीम है और कैसा वो करीम है। ए बंदे, तू एक कदम चल के मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम दौड़ के तेरी तरफ आऊंगा। और क्या चाहते हो बेशर्मो, और क्या चाहते हो उससे? कहा था ना, डूब के मर जाना सारे। जो एक कदम चल के भी ना जा सको अल्लाह की तरफ, इसका जवाब है, रिप्लाई क्या आ रही है कि मैं 10 कदम दौड़ के आऊंगा तेरी तरफ। और ये तकब्बुर, गुलाम तो हो, ऐसा हमारा घर, ऐसी हमारी गाड़ी, ऐसी हमारी दौलत, हमारी दी हक में मिल जाएगा सब, हक में मिल जाएगा सब। कहां जाएगा बच के? जाएगा तो कब्र में ना, हैं? ये जो बड़ी तेरी हसीन पर्सनालिटी थी ना, बड़ा हसीन तो लिबास पहनता था, हसीन तेरा चेहरा था, हसीन तेरी हिरनी जैसी आंखें थी, बड़े हसीन तेरे बाल थे, तेरी जुल्फे थी, बड़ा शानदार तेरा घर था, बहुत लश्करें मारती हुई गाड़ियां थी, बड़ी दौलत, हीरे जवाहरात थे तेरे पास। बच के कहां जाएगा? जाएगा तो कब्र में ना। यही तेरा खूबसूरत जिस्म, यही खूबसूरत चेहरा, बड़े आला 20-20 लाख वाले परफ्यूम लगाता था और लगाती थी। जाएगी तो कब्र में ना, या जाएगा तो कब्र में ना। जब ये बॉडी कब्र में जाके डिकम्पोज होती है ना, और लावे की तरह बहना शुरू करती है, तो जानवरों को घिन आने लगती है, कराहियत आने लगती है। उन कीड़ों को जो कब्र में खाने आते हैं तुम्हें, सांप बिच्छू, उन्हें भी कराहियत आती है जी। और जिस तरह जिंदगी गुजारी दुनिया में, उतनी ही बदबू होती है जब डिकम्पोज होती है बॉडी कब्र में जाके। याद रखा इसे? याद रखा? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ जाएगा बच के? कहीं नहीं आएगा। जा सकता है बच के कहीं? जाना तो कब्र में ही है ना, या कचरे में फेंक देंगे ले आके, हैं? फिर याद आएगा अल्लाह, फिर याद आएगा अनवर शाह।
کاش کے سمجھ لیتے ان کی بات. لاسٹ محفل میں جو ایک بات ہوئی تھی نا ایک بات کہ ان جسموں کو پالا ہوئی تھی نا. اور آج تک ٹل ٹوڈے کسی ماں اور کسی باپ میں یہ دم ہے تو آئے لائیو ہوں جا رہی ہے ٹرانسمیشن پوری دنیا میں. آئے ابھی بتائے مجھے کوئی باہر کا بندہ آ کے کوئی انسان کوئی باہر کا بندہ آ کے اس چھوٹے بچے کو جو سال کا ہے 2 سال کا ہے 3 سال کا ہے 5 سال کا ہے بچہ تیرا ہے نا, کوئی باہر سے بندہ آ کے اس کے تھپڑ مار دے کتنا تجھے غصہ آئے گا؟ کاٹ کے نہیں پھینک دے اسے, تو میرے بچے کے تھپڑ مار دیے, ایسا ہی ہوگا نا. یہ ماں اور یہ باپ آج کے ماں باپ ہیں جی, پہلے تو ایک جسم کی پرورش کرتے ہیں بڑے ناز و نخروں سے, بڑی محبت مامتا, یہ بڑے لچھن. اس کی پرورش جسم کی. اور اس کے بعد یہ جہالت جسے میں کہتا ہوں کہ غرور اور تکبر کے سائے میں پرورش پانے والی غفلت یہ دن دکھاتی ہے. یہ عقل اسلام سے ثابت ہے, یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. انکار کر کے دیکھے اگر کوئی بڑے سے بڑا سمندر خان بیٹھا ہے, کوئی اکابر, کوئی عالم, کوئی بھی بیٹھا ہے, کرے انکار. یہ ثابت ہے عقل اسلام سے کہ انسان کا جو بدترین دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہ نفس امارہ ہے. ایسا ہی ہے جی, نفس امارہ ہے. ہماری ماں ہمارا باپ 2 چیزیں پالی, 2 چیزوں کو پرورش کیا. ایک اس جسم کو جس نے مٹی میں جا کے مٹی ہو جانا ہے, کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے, ایک اس جسم کو اور ایک اس نفس امارہ کو. ایک جسم کو پرورش کیا, سن لیں سارے کان کھول کے بہت غور کے ساتھ, نہ کہیں سنی ہوگی نہ کہیں پڑھی ہوگی. اور میری اس بات کی تصدیق اگر لینا چاہو تو قرآن کریم سے لے لینا. جگہ جگہ قرآن پاک فرما رہا ہے اس نفس امارہ کے بارے میں. اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماں اور اس باپ نے پرورش ایک جسم کی. صحیح. اور اس جسم کے اندر جو موجود تھا بدترین دشمن تیرے اس بچے کا, جسے چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی تھی, گیلے میں سوتی تھی, اسے سوکھے میں سلاتی تھی, بڑے اعلیٰ بڑے اچھے اس کی پسند کے پکوان پکاتی تھی. میرا بچہ, یہ بتایا کبھی کسی نے کہ اپنے بچے کے بدترین دشمن کو تو بچے کے اندر خود پال لئیے؟ یہ بھی ساتھ ہی پیدا ہوا تھا, اور یہ لطائف, یہ پاک روحیں یہ بھی ساتھ آئی تھی. بتایا کسی نے؟ بلال سچ بتا, تو بہت بیٹھا علماء میں, سچ بتا, میں کہیں غلط ہوں؟ جب صحابہ نے عقل اسلام کی محفل ہے, تمام صحابہ تشریف فرمائیں, تو عقل اسلام نفس امارہ کے بارے میں کچھ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے, میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ادب سے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ بڑی جرت کی بات تھی یہ پوچھ لینا, یہ استفسار کر لینا عقل اسلام سے کہ آقا, میرے آقا یہ فرمائیے کیا یہ نفس امارہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں, یہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا, لیکن میری صحبت میں رہ کر یہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, یہ پاک ہو گیا.
عقل اسلام کا فرمان ہے، اٹھا لو، ہر حدیث میں موجود کہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا یہ نفس ہمارا، لیکن میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا، پاک ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب عقل اسلام کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے، تمہاری ہماری اوقات کیا؟ تمہاری ہماری اوقات کیا؟ میں نے کیا کہا کہ جتنی سبھائیں وہ ماں یا وہ باپ آئے ابھی سامنے، جو انکار کرے ان باتوں سے، جسم کو پالا، اس کی پرورش کی نا، مجھ سے کھلا کھلا کے، پکوان بنا بنا کے، اور اس نفس کو پالا، کیونکہ جتنا بھی کچھ اس کے اندر گیا سب کے اندر نار تھی، سب کے اندر نار تھی، اور کوئی تیرے اندر ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس نار کو جلا دے یا اس نار کو نور میں بدل دے۔ تھا کوئی ذریعہ؟ فمن شرح اللہ صدر الاسلام، یہ تو تھا ہی نہیں، شرح صدر بھی نہیں تھی، قلبی ذکر بھی نہیں تھا، لطائف کا بھی ذکر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نور کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ قرآن فرما رہا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے نور ملے گا۔ اللہ، یہ قرآن جو روز پڑھتی ہیں، روز لہک لہک کے اپنے بچوں کو پڑھانے مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے، یہ کہاں ہے؟ اس نے سکھایا؟ سب قرآن میں ہے، یہ سب سارا کچھ قرآن میں ہے جی۔ ہوش آیا کسی کو، کسی بھی ماں یا کسی بھی باپ کو آج تک کہ ہم جس جسم کی پرورش کر رہے ہیں، یہ تھوڑی روز محشر سامنے ہوگا؟ روز محشر اللہ پاک اس جسم سے تھوڑی حساب لے گا، اور روحوں سے حساب لے گا۔ آیا کسی ماں یا کسی باپ کو یہ ہوش کہ ہم یہ جو ناری غذا اس کے اندر اتر رہی ہے، اس کے نفس کو جو اس کا سب سے بدترین دشمن ہے ہمارے بچے کا، ہم اسے پال رہے ہیں، اور اس کے اندر ہی پال رہے ہیں، وہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ حدیث بھی گواہی دے رہے ہیں، قرآن کریم بار بار گواہی دے رہا ہے، اور روز پڑھتی ہیں، چلو ہفتے میں پڑھتی ہیں، چلو مہینے میں، چلو صرف رمضان میں پڑھتی ہیں۔ ہوش آیا کبھی؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن کے لفظ پڑھے، قرآن کہاں پڑھا تم نے؟ تم نے تو قرآن کے یہ جو لفظ ہیں عربی میں، یہ پڑھے تم نے؟ اسے پڑھ کے دعوے میں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، روز تلاوت ہوتی ہے ہمارے گھر میں، قرآن نہیں، قرآن کے یہ عربی کے جو لفظ ہیں یہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھو گے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں یار میرے بادشاہ؟ خدا کی قسم، بلال نقطۂ قلب سمندر کو سرکار نے کوزے میں بند کر دیا، دو لائنوں میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے، اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے، تیری روح بھی نماز پڑھے۔ کسی بھی ماں کو یا کسی بھی باپ کو کبھی یہ ہوش آیا کہ یہ جو جسم ہے، جس کو پال رہا ہوں، جس کی پرورش میں کر رہا ہوں، اللہ پاک روز محشر اس جسم سے تھوڑی حساب لے گا؟ یہ تو قبر میں جا کے مٹی میں جا کے مٹی ہو گیا، کیڑے کھا گئے، نہ منزل نہ مقام نہ رتبہ نہ مرتبہ، تو پھر اوپر کون سی روح؟ عالم برزخ میں کیا پہنچا؟ جب یہ تو قبر میں ختم ہو گیا نا، تو عالم برزخ میں کون پہنچا؟ وہ روح تھی تیری، اور تیری روح تھی، اور تیرے لطائف تھے جو ایسے تھے بالکل اب مرے، اور اب مرے بالکل اب مرے، کیونکہ 40 سال 45 سال تک رہتے ہیں، اس کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی غذا صرف اللہ کا نور ہے، ان کی غذا صرف اللہ کا نور ہے، اور کوئی غذا نہیں لیتے گی، نار یہ لیتے نہیں ہیں، انہیں نور چاہیے۔ نور تو نے دیا نہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے تیرے پاس، تمیز نہیں ہے، تیرے اندر غرور، تکبر، بغض و حسد، حرص و حویث، یہ سب تیرے اندر ہے۔ میں تو افلاطون، میں تو سمندر خان، میرے سامنے تو چنگیز خان، ہلاکو خان آ جائیں اڑا کے رکھ دوں۔ من یہ ہے، گمان یہ ہے
تھپڑ مارو جوتیوں میں گرے جا کے. اوقات اتنی بھی نہیں کہ انور شاہ اپنی جوتیوں میں بٹھا لے. گمان یہ کہ چنگیز خان ہلاکو خان آ جائیں تو انہیں بھی دوڑا دوں اندر. غرور اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا. تو پھر تجھے کیا پتا ان روحوں کے بارے میں کہ ان کی غذا اللہ کا نور ہے اور ان روحوں سے حساب لے گا وہ. یہ جسم تو ختم ہو گیا خلاص. تو برزخ میں کون پہنچا؟ علین میں یا سجین میں کون پہنچا؟ جو ویٹنگ روم ہے جہاں پہنچ کر تمام ارواح وہاں رہتی ہیں اور روز محشر روز قیامت کا انتظار ہوتا ہے. اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ. ایسا ہی ہے جی. ایسا ہی. تو نے تو اس جسم کو پالا تھا. تو نے تو جسم کو پالا تھا اور تو نے اس کے اندر جو نفس امارہ تیرے بچے کا تیری اس اولاد کا جو بدترین دشمن تھا اسے نفس امارہ فرمایا قرآن کریم نے اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے. نفس امارہ بدترین دشمن. تو نے جسم کو پالا اور اسی جسم کے اندر جو تیرے بچے کا بدترین دشمن تھا نفس امارہ اسے پالا. اس کو پاک کرنے کے لیے اس سے لڑنے کے لیے اس لڑائی کو اس جنگ کو جو اس سے لڑتا ہے جی جو اس سے لڑائی ہوتی ہے نفس امارہ سے میرے آقا حضور علیہ السلام آپ فرماتے یہ جہاد اکبری ہے. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا. اور جو اس جہاد کے دوران اس جنگ کے دوران جو مر جاتا ہے اسے شہید فرماتے ہیں. اسے شہید فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار سے پوچھا نا کسی نے, سرکار نے جواب دیا. پوچھا کیا سرکار سے؟ سرکار ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے اس کا قلب اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں بھی جو قلبی ذاکر ہوتا ہے اللہ کا اسے کبھی ناگہانی موت نہیں آتی. اسے کبھی ناگہانی موت نہیں آتی. سرکار اچھے موڈ میں تھے. سرکار پلٹ کے فرماتے ہیں مسکرا کے اصل کے لیے تو راضی ہونا. کیا فرماتے ہیں؟ اصل کے لیے تو راضی ہونا. اب اصل کی سرکار تعریف فرما رہے ہیں. بھائی دیکھا نا سرکار نے یہ الجھ نہ جائیں. اصل کی تعریف فرما رہے ہیں کہ نفس اور قلب کی جو یہ لڑائی یہ جنگ ہوتی ہے جسے آقا علیہ السلام جہاد اکبری فرماتے ہیں. اگر اس جنگ اس لڑائی اس جہاد کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے کوئی مر جائے تو اسے مردہ نہیں کہتے, وہ شہید ہے. وہ شہید ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ جو قتل ہو گئے, ٹکڑے ہو گئے, جو جہاد اکبری میدان جنگ والا, یہ ابتدائی جو لائنیں ان کے لیے. پھر جہاد اکبری والوں کی آ گئی اور انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے. اب رزق کیا؟ یہ وہ رزق ہے جو ان کے بھی مراتب جو جہاد اصغری میدان جنگ میں جو ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں مراتب ان کے بھی بڑے بلند ہیں. لیکن یہاں جو معاملہ آیا کہ تمہیں شعور نہیں, انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے. اب وہ تو قبر میں ہے, رزق کون سا؟ تو بھائی یہ تو جہالت ہے نا. یہ بہت سارے لوگ کے نہاری بندو خان کے کباب جی بھجے کے پائے یہ ہوگا شاید. یہی سوچیں گے نا جاہل تو. ان کی غذا اللہ کا نور ہے. انہیں قبر میں بھی فَهُوَ نور من ربی, قبر میں بھی ان کی غذا پہنچائی جاتی ہے, یعنی ان کا رزق پہنچایا جاتا ہے. مگر تمہیں شعور نہیں. مگر تمہیں شعور. یار بلال باسط سب بیٹھے ہو, مجھے سچ بتاؤ یہ سارا کچھ قرآن کریم میں موجود ہے نا؟ سارا کچھ قرآن پاک میں موجود ہے نا؟ ہے نا موجود؟ یہ سارا کچھ آقا اسلام کے فرمودات جو آپ کی احادیث ہیں یہ سارا موجود ہے نا؟
یہ سارا کچھ نہج البلاغہ میں علی پاک کے فرمودات موجود ہے نا. جو کچھ میں نے بتایا موجود ہے نا. جھٹلا سکتا ہے کوئی؟ اس ماں کو نظر کیوں نہیں آیا اور اس باپ کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ساری دنیا میں سن رہے مجھے، دیکھ رہے مجھے. قرآن نہیں پڑھایا تھا؟ سب کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے نا. ہر مسلمان کے گھر میں پڑھا جاتا ہے. تھوڑی دیر سے پڑھا جاتا ہو لیکن پڑھا جاتا ہے نا. یہ سب قرآن میں ہی تو ہے. جو کچھ میں نے بولا، جو کچھ میں نے بتایا، ایسا ہی ہے نا. تم کس غفلت میں ہو؟ کون سی غفلت ہے؟ ہم رو رو کے یہاں معافیاں مانگتے ہیں، آج بھی معافیاں مانگتے ہیں. جو غفلتیں ہوئی، جو غلطیاں کوتاہیاں لاپرواہیاں ہوئی، اللہ پاک معاف کر دے ہماری. جو گناہ کر کر کے ہم بھول گئے انہیں بھی معاف کر دے. راضی ہو جاؤ کہتے ہیں نا. مگر یہ کیسے کہیں؟ تکبر پر ہے. ہم تو صحیح ہے نا. سید سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین بیمار کربلا، امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے شہزادے ہیں جی، بیوی شہربانوں کے شیر سے بڑے بیٹے جناب امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کعبے سے کربلا کے بعد جب واپسی ہوئی، کعبے سے نماز کے بعد کعبے سے ایسے لپٹ کے زاروں زار روتے تھے اور اللہ سے اپنی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے تھے. بخش دینا میرے مالک، روزے محشر مجھے رسوا نہ ہونے دینا. کون؟ سید سجاد علیہ السلام. ساری زندگی سجدوں میں گزر گئی. اس کی انکساری کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے. یا اس طرح سے کہا جائے، اس طرح سے کہا جائے کہ اللہ سے رومانس ہے. یہ اللہ سے رومانس ہے. امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کا یہ رومانس ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ سے. ان کا لطف و سرور ہے، چین و قرار ہے. اللہ کے سامنے ایک انکساری کے ساتھ اپنی التجائیں اور دعائیں پیش کرنا ان کا صبر و قرار ہے، ان کا سکون اور اطمینان ہے. یہ رومانس سے سید سجاد علیہ السلام امام زین العابدین کا اللہ کے ساتھ تمہاری اور ہماری اوقات کیا. سید کون سے سید؟ امام سجاد سے بڑے سید ہو جی. اللہ اکبر. اس وقت سید جو سب سے زیادہ سید ہے دنیا میں وہ سید سجاد علیہ السلام امام زین العابدین سے ہیں جی. اور میں نے دیکھا یار، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا کہ سب سے زیادہ تکبر ان سیدوں میں دیکھا میں نے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ پاک مجھے معاف کر دے. تیری مالکن پاک سید السلام آپ جی مجھے معاف کر دے. ملائکہ یہاں سبھی برکات الاسلام جی مجھے معاف کر دے. لیکن دس از ٹرو کہ میں نے سب سے زیادہ اگر تکبر دیکھا تو ان سیدوں میں دیکھا. آج میں نے وہ پھٹے کپڑے اتارے. آج یہ نیا سوٹ جو سلوایا ہی تھا میں نے، پتہ نہیں علی بھائی نے بھیجا ہے، سوبیا نے بھیجا ہے، منیش نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا یہ بھی نہیں پتا مجھے. تو نیا سوٹ جو سلوایا اس لیے تھا کہ 13 رجب اور پاک سیدہ کام اللہ علیہ کے جشن ولادت میں پہنوں گا. شروع ہو گیا نا، اس سے کلچر والا کام شروع ہے نا. آج لائٹیں سب سیٹ ہو جائیں گی تو کل سے چلانا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. میں نے یہ سب سیکھا اپنے سرکار بادشاہ سے.
اوکے. سرکار نے بلال سرکار نے آج تک کڑک جو سوٹ پہن کے اکڑ کے چلتے ہیں نا، کلف والا کڑک سوٹ پہن کے سفید کلف لگا کے اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ کے جاتے ہیں نماز پڑھتے، اکڑ کے آتے ہیں نماز پڑھ کے، کلف والا سوٹ سرکار کو دیے بھی گیا، سرکار نے منع کر دیا. صحیح. نہیں یار، یہ ہلکے کپڑے کا نہیں. ساری سرکار نے جب تک سرکار غیبت سے پہلے تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ میرے سرکار نے میرے وقت سے نے کبھی کلف والا کڑک سوٹ پہنا ہو. ہمیشہ وہی عزت ان کی ساری ہے جی. صحیح. ٹوٹا پھوٹا ایک ٹیبل ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی ہے، جانے کہاں سے آ رہے ہیں پنجاب. اور لینڈ کروزر وہ سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. سرکار نے گاڑی روکی اور سرکار وہ جو سروس ایریاز ہوتے ہیں ڈھابا، وہ ڈھابے پہ آ کے بیٹھ گئے. اور جب وہ آیا کھانے کا پوچھنے تو سرکار کو سارا کچھ بتایا کہ کڑھائی بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی، سب کچھ بتایا. سرکار کیا فرمایا؟ یار ایک دال لیا میں ہاں تصویر پڑی یار، ایک دال لیا اور 2 روٹی دے دو. اور وہ 2 روٹی اور وہ دال سرکار کے آگے رکھیے، 2-3 ٹماٹر کے پیسے، 2-3 پیاز کے. صحیح. یہ ہے سرکار سیدنا غوث. نائلون کی چپل پیر میں اور وہ بھی اتار کے بیٹھے ہوئے، ٹانگ پہ نیچے جو ٹیبل کے نیچے ایک لکڑی ہوتی ہے اس پہ پیر رکھے. اور بکس غور شاہی والے کون ڈال رہا ہے ان کے اندر یہ بکس؟ وہی جو ان کے ماں باپ نے ان کے نفس امارہ کو تربیت دی تھی، سکھایا تھا، پالا تھا، پرورش کی تھی، وہ نفس امارہ ان کے اندر یہ سب ڈال رہا ہے جی. ایسا ہی ہے نا. جھٹلا کے دکھاؤ ایک دم لائیو ہوں، ساری دنیا جا رہی ہے نا ٹرانسمیشن. جھٹلاؤ نا. چائے اور تھوڑی سی گرم کر کے دے دیں، چائے ٹھنڈی ہوگی. اپنے اس ننھے معصوم بچے کے دشمن کو، جو اس کا بدترین دشمن ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، اس کو خود پالا اس ماں نے، باپ نے، اسی کے اندر. اور قرآن بار بار فرما رہا ہے کہ یہ بدترین دشمن ہے چھپا ہوا تمہارے اندر. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تو وہ دشمن ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، اس سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے. ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور تمہارے ہی اندر چھپا بیٹھا ہے، اس سے لڑنا یہ جہاد اکبری ہے. اللہ اکبر جی. مگر اس تکبر سے فرصت ملے، خود پرستی، انا پرستی، دولت پرستی، نفس پرستی، اولاد پرستی، دنیا پرستی، گھر پرستی، اس بے شرمی سے فرصت ملے تو سوچیں کہ اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے اور کیوں پیدا کیا اس نے ہمیں. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم سنیں تو صحیح توجہ سے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ کسی قصے کہانی کی کتاب نہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان. یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، یہی ہے نا. ایسا ہی اگر اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تو پھر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ ڈالو جہنم میں. میرے لیے کیا کیا؟ یہ جیا اپنے نفس کی خواہشات کے لیے جیا. اس نے زندگی گزاری اپنے نفس کی خواہش، اس نے سجدے کی اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اس نے تلاوت کی اپنے نفس کی خواہش، اس نے حج عمرہ کیا اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اپنی واہ کے لیے. کبھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا
کہ میری چاہت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. جی نفس کی خواہش. لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ میری تعریف، گلے میں ہار ڈالیں گے، میرے ہاتھوں میں حج کر کے آیا ہوں. لعنت ہو تم پر. اس سے سید ہونے میں بھی تکبر کرتے ہیں نا، ہم سید کرتے ہیں، ایسے سیدوں کو بھی لعنت. سید کے اندر نور ہوتا ہے اللہ کا، سید کے اندر عقل اسلام کا نور ہوتا ہے، سید کے اندر پنجتن پاک کا نور ہوتا ہے. وہ نور کبھی بھی انہیں اس عصبیت اور تعصب میں، اس غرور اور تکبر میں، اس حرص و حویث، بغض و حسد میں نہیں پڑنے دیتا. اس سید میں یہ سب ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کے اس نور سے اور پنجتن پاک کے اس نور سے محروم ہے. کسی کامل، اکمل اور مکمل رسائی اور دیدار والے، کلام والے مرشد سے محروم ہے. ارے ماشاء اللہ، ارے ماشاء اللہ. آئیے جوان بھائی بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. بہت جوان بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنا شکر اللہ کا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہے کوئی بیٹھا ہوا جہاں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، آ جائے. کوئی اکابر بیٹھا ہے، کوئی مولوی بیٹھا ہے، کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، آئے نا، آئے. ہم قرآن سے بات کریں گے اور حدیث سے بات کریں گے. اس میں صرف تمہاری ماں یا تمہارے باپ کو نہیں کہا میں نے سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو کہا. یہ جھٹلا کے دکھاؤ. تم ایک لفظ یا کمنٹ بھیجو ابھی میرے پاس، جہاں بھی ہو، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، گھر میں جہاں بھی ہو، بھیجو ایک لفظ. میں اسی لمحے قرآن کھولوں گا، اسی لمحے تمہیں قرآن سے بتاؤں گا. یہ قرآن کا بھی فرمان ہے، یہ عقل اسلام کا بھی فرمان ہے کہ انسان کا جو بدترین دشمن ہے وہ نفس امارہ ہے. قرآن فرماتا ہے نفس امارہ مین کہ ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا امر کرتا ہے، اس لیے اس کا نام نفس امارہ رکھا قرآن کریم نے. ہماری ماں نے اور ہمارے باپ نے اس نفس امارہ کو ہمارے اندر پالا، جس کو عقل اسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا بدترین دشمن ہے، دنیا میں بھی دشمن اور تمہاری آخرت کا بھی دشمن. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی کیا تھا گمان، کیا تھا؟ میری ماں، میرے باپ، سب کا یار، سب کا. ہم تو مسلمان گھرانے میں کلمہ گو ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کلمہ گو یہ سب کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح ہے نا؟ سلطان باہو فرماتے ہیں، سلطان باہو فرماتے ہیں، اے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا پڑھدا کوئی ہو. اور اللہ پاک کا فرمان قرآن پاک میں، اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، نہیں دیکھتا تمہاری صورت اور تمہارے اعمال، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں. سلطان باہو فرما رہے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، جسے دیکھتا ہی نہیں اللہ. بھائی انکار کیا نا قرآن میں اس نے، میں تو دل اور نیت دیکھتا ہوں. یہ زبان بھی تو اس شکل میں ہی ہے. لا ينظر إلى صوركم، تمہاری صورتیں اور اعمال نہیں دیکھتا، دل اور نیت دیکھتا ہوں. تو دل میں تو شیطان ہے، دل میں تو نفس امارہ کا تسلط ہے، دل پہ بھی دماغ پہ بھی. صحیح ہے نا؟ تو اس یہاں فرمایا سلطان باہو، یہاں سلطان باہو نے فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھدا کوئی ہو. دل کا تو وہی پڑھے گا. اس پر عقل اسلام نے شفقت فرمائی ہو، اس کا کوئی عمل دیکھتے، اس کا کوئی عمل دیکھتے، جس پر پنجتن پاک نے اپنا سایہ کر دیا ہو،
کیوں؟ اس کا کوئی عمل دیکھتے ہیں. جس پر اللہ پاک کی کبریائی اور کریمی مہربان ہو، کیوں؟ اس کا کوئی عمل دیکھتے ہیں. جس پر سرکار مہربان اپنی نسبت کا بیج لگا دیں سینے پہ، اس کا کوئی عمل دیکھتے ہیں، اس کا کوئی اپنی مخلوق کے ساتھ سلوک دیکھتے ہیں. ایسے ہی سلطان باہو کا یہ فرمان، اور بھی ڈاکٹر علامہ اقبال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہاں بھی دل کا پردہ کوئی ہو، یہاں بھی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پڑے جاؤ. ہم تو ہمارے ابا تو حاجی ہیں جی، میرا بیٹا تو حافظ ہے. وہ کون سا قرآن تو نے حفظ کیا جس نے تیرے اور تیرے ماں باپ کے اندر اس تکبر کو پیدا کر دیا، اس تکبر کو پیدا کر دیا کہ جو حافظ نہیں ہے وہ تجھے کم نظر آتا ہے، اس کی تو تذہیب کرتا ہے، اکڑ کے بات کرتا ہے جی. کیوں کہ میں حافظ ہوں. تو کون سا قرآن حفظ کیا تو نے؟ تیرے اندر یہ تکبر بھر گیا اور یہ تجھے کمتر نظر آنے لگا. اسے بھی اللہ پالتا ہے، تجھے بھی اللہ پالتا ہے، مگر لعنت ہو تجھ پر کہ قرآن پاک تو نے پڑھا نہیں. یہ فرمان قرآن کریم کا ہے، ہم نے کسی قصے کہانی کی کتاب سے نہیں نکالا. قرآن پاک حضر المتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. متقی اسے کہتے ہیں جس کی زبان بھی پاک ہو، جس کی آنکھیں بھی پاک ہوں، جس کے کان بھی پاک ہوں، جس کا سینہ بھی پاک ہو، جس کا قلب بھی پاک ہو، جس کا لفظ بھی پاک ہو، اسے کہتے ہیں متقی. اسے کہتے ہیں متقی. ہے تو متقی. یہ تو شرط ہے، قرآن کی شرط ہے. میری قرآن نے فرمایا ہو دلیل متقی، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں. تو حافظ ہے نہ مومن ہے نہ متقی ہے. ہوتا متقی تو قرآن تجھے ہدایت دیتا. پھر یہ تعصب، عصبیت کی غرور، یہ تکبر کچھ بھی نہ آتا. یہ سامنے والا جو ایک سیدھا سادہ ٹوٹا پھوٹا مسلمان ہے نا، جسے شاید نماز پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتی، یہ تجھے کمتر نظر نہ آتا. تو کوشش کرتا کہ اسے بٹھا کر شفقت کے ساتھ سمجھاتا کہ قرآن کریم کتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، عرش اور فرش کی سب سے عظیم کتاب، عظیم المرتبت کتاب. تو اسے شفقت کے ساتھ سمجھاتا. اپنے آپ کو نیکوکار، میں تو حافظ، یہ گناہگار. کہاں سے آئے یہ تکبر تیرے اندر کہ تجھے ایک عام سیدھا سادہ مسلمان کمتر نظر آ رہا ہے اور تو بہت بڑا سمندر خان ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. میں کوئی چھپ کے تو بات نہیں کر رہا، کسی گوشے میں، کسی کلسی میں بیٹھ کے، کسی جنگل ویران میں بیٹھ کے میں لائیو ہوں نا جی. جمال بھائی، بالکل لائیو بات ہم نے بات کر رہا ہوں نا. کیوں لکوے ہو گئے زبان پہ؟ کرو نا، تو نہ جواب مجھے. کس نے پالا اس جسم کو؟ اس نے مٹی میں جا کے مٹی ہو جانا تھا، کیڑوں نے کھا جانے تھا. بڑی محبت، بڑی ممتا، بڑے ناز و انداز، بڑے نخروں سے اس جسم کو بڑے اچھے اچھے پکوانے میرا بچہ مجھے پکا پکا کے کھلائے جسم کو. جی، نہ منزل نہ مقام، نہ رتبہ نہ مرتبہ. کبھی یہ خیال آیا کہ روز محشر اللہ پاک ان جسموں سے حساب نہیں لے گا، ان روحوں سے حساب لے گا. یہ تو قبر میں جا کے ختم، خلاص آ گئے کیڑے جسے پالا تھا. اور یہ سب کس نے کیا؟ اس جسم کے اندر جو تمہارے ہی بچے کا بدترین دشمن پل رہا تھا، وہ تھا نفس ہمارا، اسے بھی تم نے پالا. جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب قرآن میں ہے، یہ سب حدیث میں ہے. یہ
نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. نہیں, کھول لو گوگل, جو سب سے بڑا بابا ہے, کھول لو یوٹیوب, وکیپیڈیا, لا کے دکھاؤ کہاں کہہ رہا ہے, کون سا مولوی کہہ رہا ہے, یا کون سا سمندر خان پیر اور ولی. داتا علی اجویل تو بہت بڑے سمندر خان ہیں نا, 8ویں کامل صاحب ہے نا, کشف المحجوب, جاؤ نا نکال کے کشف المحجوب سے یہ ساری باتیں. کیوں گھبراتے ہیں, کیوں نہیں آتے؟ کلندر پاک بھی آ رہے ہیں, بلاول شاہ بھی آ رہے ہیں, بابا فرید بھی آ رہے ہیں, سلطان باہو بھی, بڑی سرکار بھی, کاکے شاہ بھی, بابا عبداللہ شاہ صاحب بھی تو جم آتے ہیں. 5واں کامل صاحب پاکستان کا اتنا بڑا بادشاہ, یہ جواب دے رہا تھا مجھے ذکر میں, ادھر سے اللہ, ادھر سے واپس آ گئے اللہ. وہ ہے نا, تم سب ساتھ تھے, کب آتے؟ داتا صاحب کیوں نہیں آتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں تو انکساری کے بی بی پاک دامن کے فوراً بعد میں یہ جنید علی وہاں جا کے میں نے ذکر کیا, بالکل تربت کے ساتھ بیٹھ کے داتا صاحب کی, اور میں ذکر پنجہ خم کیا. میری عزت و انکساری کے مجھے میرے سرکار نے یہ سکھایا ہے. جو سرکار کے فرموداتیں لا کے دکھا دو, کسی بھی سمندر خان ولی کی کوئی کتاب کھول کے, سرکار کا سیدھا جو میں نے کہا کہ کوزے میں سرکار نے سمندر بند کر دیا. دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے, اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے. جس روح نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس, جسم نے تو قبر میں جا کے مٹی ہو جانا ہے, کیڑوں کی خوراک بن جائے گا. جس روح نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس, اسے کیا سکھایا تو نے, یا تیری ماں نے, یا تیرے باپ نے, اسے کیا سکھایا؟ ایکسپٹ آلسو مائی مدر اینڈ مائی فادر. جنمن ہے نا میرا یہ سوال, جنمن ہے نا. میں نے سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کا نام دیا, یہ سوال جنمن. اور نیت کیا ہے اس سوال کو کرنے کی؟ میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور کرو, تفکر کرو. قرآن کریم بھی بار بار فرماتا ہے اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن چلیے, ہمارے نام دہل بلاغ المبین, ٹائم 10 منٹ 15 منٹ ٹائم اوپر ہو گیا. اللہ آپ سب سے راضی ہوں, اللہ آپ سب کو عزت دے. لیرین کڑوی, زہریلی, نوکیلی, چبھنے والی, دل میں کھپ جانے والی باتوں کو حلق سے اتار لینے کی صلاحیت اور قوت اللہ پاک تمہیں عطا کر دے. یہ اللہ کے فقیر کا در ہے. یہاں میٹھی گولیاں, میٹھی دوائی نہیں ملتی, یہاں کوئی دوائی ملتی ہے اس میں شفا زیادہ ہوتی ہے. جس دن تم نے انور شاہ کی اس کڑوی دوائی کو حلق سے اتارنا سیکھ لیا, پا گئے, اس دن پا گئے تو سب کچھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. یہ ہوا ہے نا. اچھا صدف, میں ذرا سا کلیئر کر دوں, دیکھو بات ختم ہو گئی اور مجھے, میں بالکل بھول گیا تمہارا وہ, تمہارے پاس آیا وہ خواب؟ نہیں, میں نے کسی کو بھیجا نہیں. صدف نے ابھی ایک اور خواب دیکھا ہے, میں ذرا سا بتا دوں, چھوٹا سا, اس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا. صدف نے دیکھا یہ ہے کہ ایک محترم کوئی ہستی ہے, وہ ایسے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ان کے دونوں سائڈ پر 2 چھوٹے بچے ہیں. ایک بچے نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آقا علیہ السلام کا, سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ جو بزرگ ہیں, اور دوسرے بچے نے الٹا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ جو بزرگ ہیں. یہ 2 چھوٹے بچے ہیں, ان کے سر پہ بھی امامہ ہے, ان دونوں بچوں کے سر پہ بھی امامہ ہے, چھوٹے ہیں بچے بھی, اور یہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے ہیں, چلتے ہوئے ایسے جا رہے ہیں. تو وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں تو سامنے ایک دروازہ ہے, دروازہ بند ہے, دروازہ بند ہے. تو کہیں سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ کھول لیں, آپ چاہیں تو یہ دروازہ, کیا سب دروازے کھول سکتے, آپ کھول لیں. تو اس میں سے وہ ننھا بچہ چھوٹا والا وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں,
اللہ چاہے گا تو کھل جائے گا دروازہ، ورنہ ہم یہیں بیٹھ جائیں گے. یہ صدف نے اس سے ایک ہفتے پہلے اس نے آقا اسلام کی محفل میں دیکھا کہ شاہ صاحب آپ آئے اور مجھے ساتھ لے کے گئے، مجھے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں. اچھا یہ جو دونوں بچے ہیں اور یہ جو محترم ہستی ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے آگے بھی سامنے آگے بھی دیکھا، خواب دیکھ رہی ہے، میں نے سامنے آگے بھی دیکھا تو دونوں کے چہروں پر وائٹ سفید رنگ کا نور ہے جو صفاتی نور ہے اللہ کا. سفید نور ہے بچوں کے چہرے پر بھی اور اس چہرے پر بھی. مجھے دیکھ نہیں سکی ایسے پہلے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے شاہ صاحب مجھے، اور آپ عقل اسلام سے جو باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں، مجھے عقل اسلام کی آواز نہیں آ رہی، نہ مجھے عقل اسلام نظر آ رہے ہیں. بس میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں سن کے مجھے یہ پتا چلا کہ آپ اس وقت عقل اسلام کے ساتھ ہیں اور عقل اسلام سے کوئی باتیں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں. جب عقل اسلام نے فرمایا کہ بند کرو ایک ہاتھ کی مٹھی، پھر فرمایا دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھی بند کرو، یہی ہے نا؟ ہم نے سنا تھا. تو ابھی تم نے یہ دیکھا صدف، ایک بات تمہیں بتاؤں ایمانداری سے اپنے دل کی بات صدف، اس کی تعبیر نہ پوچھو، ابھی نہ پوچھو مجھ سے، ابھی نہ پوچھو. ابھی یہ اگر میں نے اس کی تعبیر بتائی تو اوور ڈوز ہو جائے گا. یہ بہت ہائی پوٹینسی کا ڈوز ہو جائے گا. ذرا سا نور اپنے اندر اور جمع کرو، اپنے قلب کو ذرا اور نور علی نور کرو. آپ سیدہ کو یاد کیا کرو سبحان اللہ علیہ، پنجتن پاک کا خوب ولولے کے ساتھ ذکر کیا کرو، محبت کے ساتھ، سینہ منور ہو جائے گا. میں کہہ دیتا ہوں اینی آ گئی یو کے ایڈمن. جی اینی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو. اچھا یہ بات یہ ہے کہ بس شارٹ کروں گا میں، 10:30 ہو گئے. ذکر مرشدی ہوگا یا گور شارٹ کر لیتے ہیں، کرنا تو ہے نا، اور اس کے بعد ذکر علی ہوگا، پھر لطائف ہوں گے. اور بھائی ٹائم ہے نا تھوڑا، بس آپ کا مقدر جاگ گیا کہ آج آپ اس محفل میں آ گئے جو سب سے بڑی محفل ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، ذکر مرشدی. میں شہنشاہ، میرا انداز شہنشاہی ہے. سعید صدیقی والی. میں شہنشاہ، میرا انداز شہنشاہی ہے، کیونکہ نسبت میں میرے پیر گوھر شاہی. ٹھیک ہے جی، ذکر مرشدی یا گوھر، اس کے بعد ذکر علی، اس کے بعد لطائف. بسم اللہ الرحمن